حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں۔ میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ۔ دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو۔ اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے۔ فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے۔ کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے۔ میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا۔ آپ 2 سال 4 سال 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں، شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا۔ کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب، وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا۔ تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا۔ تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی۔ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی۔ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دست قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دیکھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضور شہید کر دیے گئے، تو مدینہ المنورہ میں ایک کوہرام مچ گیا، حتیٰ کہ عورتیں بے چین ہو گئیں، مضطرب ہو گئیں۔ تو ایک انصاری خاتون میدان احد کی طرف بھاگی۔ اس کا بھائی بھی جنگ میں شریک تھا، اس کا شوہر بھی شریک تھا، اس کا بیٹا بھی شریک تھا جنگ میں، اور اس کا والد بھی شریک تھا۔ یہ چاروں رشتے ہوتے ہیں، تو یہ چاروں کے چاروں شریک تھے اس جنگ میں۔ تو جب یہ خبر پھیلی کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس حالت کے اندر وہ عجیب اضطراب کے عالم میں دوڑتی ہوئی احد کے مقام پہ پہنچتی ہے، تو راستے کے اندر اس کے بھائی کی لاش پڑی تھی، اس کے باپ کی لاش پڑی تھی، اس کے شوہر کی لاش پڑی تھی، اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی، اور وہ چاروں لاشوں کے قریب سے گزر گئی
اور وہ پہچان بھی نہیں پائی. تو پوچھتی ہے یہ کس کی لاشیں ہیں؟ تو کہا کہ یہ تیرے بھائی کی لاش ہے، یہ تیرے باپ کی میت ہے، یہ تیرے شوہر کا لاشا پڑا ہے، یہ زخموں سے چور زندگی کی بازی ہار کے شہادت کا دولہا بن کے تیرا بیٹا لیٹا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں. تو کہا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں لیتی. پھر اس خاتون کو جس کے 4 عزیز رشتے بچھڑ گئے تھے، اور بھائی نے، بیٹے نے، اور شوہر اور باپ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، پورا گھر کا گھر آج احد کے میدان میں بچھا ہوا ہے، تو کہا مجھے حضور تک لے جاؤ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اسے لے جایا گیا تو اس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ہر مصیبت ہے چا جب آپ جو ہیں، جب آپ سلامت ہیں تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے. تو ان کی یہ محبت اور ان کا یہ پیار دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے. ورنہ ایسے مواقع پہ جب اتنے عزیز رشتے بچھڑ جائیں تو پھر اپنے جذبات پہ کون قابو رکھ پاتا ہے اور کون کسی کو یاد رکھتا ہے. لیکن ان کی محبت بڑھی ہوئی تھی ہر رشتے سے آگے، اور ہر عزیز، ہر رشتہ دار، کائنات کی ہر شے سے زیادہ وہ حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے. نہ انہیں مال کی غرض تھی. حضور حکم کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اولادیں حضور کے راہوں میں، حضور کے رستوں میں قربان کر دیتے ہیں، اور ہر دکھ جھیل کر کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت انہیں مطلوب ہے. اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں. تو یہ میرے حضور علیہ السلام کا پیار تھا، یہ حضور کی محبت تھی جو جیتے جاگتے انسانوں کے سینوں کے اندر موجود تھی. جیتے جاگتے انسان تو کسی سے پیار کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی کسی سے پیار کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی کسی گوشے میں، کبھی کسی گوشے میں. جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا. آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا. صحابہ فرماتے آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا. اور حضور کے سامنے وہ 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا. تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے. خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک. 3 باتیں فرمائی. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام،
سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ دوسری بات، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے۔ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا۔ فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بلے شاہ بولے، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ افش السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی بات، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ النِّيَامُ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھا، تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 4 کام کر لو، جنت تمہارے نام ہوئی۔ کیا؟ سلام عام کرو۔ یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو۔ اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو، ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو۔ تیسری بات، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات حضور نے فرمائی، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو۔